وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قابل احترام عزیز بہنوں، آج ہم آپ کے سامنے ہماری عظیم ترین ذمہ داری، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، دعوت دین، اس دعوت دین کے موضوع پر ہم آج آپ سے بات کریں گے. اللہ کے اس دین کی دعوت تمام انسانوں تک پہنچانا ہماری عظیم ترین ذمہ داری قرار دی گئی، اور یہی وہ ذمہ داری ہے جس کی تعلیم ابتدا سے تمام انبیاء دیتے رہے. تمام انبیاء کی بنیادی تعلیم یہی تھی کہ ایک اللہ کو مانو اور اسی کی مرضی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارو، اور اسی اللہ کے بتائے ہوئے طریق دین نظام حیات کو اس زمین پر نافذ کرو. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ تمہارا جینا اور مرنا اسی لیے ہو کہ تم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جیو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس دنیا میں نظام زندگی کو پھیلاؤ اور اسے قائم کرو. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو دین دیا ہے، جسے ہم دین اسلام کہتے ہیں، یہ دین اسلام صرف چند عقائد اور عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ دین ہمارے تعلقات، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہماری معیشت، زندگی کے ہر دائرے، ہر شعبے سے بحث کرتا ہے. اس کا نام دین ہے. دین کے اصل مفہوم کو جب تک ہم نہ سمجھیں گے، اس وقت تک دین پر لوگوں کو عمل پیرا کرانے کے لیے ہم پوری طریقے سے لوگوں کو دین کی تعلیم نہیں دے پائیں گے. اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا. ہمارا دین، دین اسلام، انسان کے ظاہر و باطن کے لیے ایک جامع رہنمائی پیش کرتا ہے. دین اسلام ساری انسانیت کے لیے دنیاوی زندگی کے لیے تمام اصولی تعلیمات بھی دیتا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ دین اسلام ہمارے اخروی زندگی کے لیے نجات کی ضمانت بھی دیتا ہے. یہ وہ دین ہے جو دوسرے دنیا کے تمام دینوں سے الگ ہے، تمام مذہب سے الگ ہے. دنیا کے تمام مذاہب کا آپ مطالعہ کر لیں، ان کے اندر کچھ اچھی چیزوں کو قبول کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، ان کے پاس کچھ عقائد اور عبادات پائے جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر زندگی کے ہر شعبے کے لیے معلومات ہمیں نہیں ملتی. یہ دین اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے، اسی لیے اس میں ہمیں ہر طریقے کی معلومات ملتی ہیں. یہ دین جس کا مقصد ہماری زندگی کا اس دین کی دعوت دینا، یہاں تک کہ یہ دین قائم ہو جائے، یہ اہم ترین ذمہ داری ہے. اس مقصد کو ہم نے خود سے نہیں چنا، یہ مقصد خود اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے متعین کیا ہے کہ تم اس زمین پر میرے نائب کی حیثیت سے ہو. تمہاری زندگی کا مقصد اس دنیا کی تمام لوازمات کے درمیان میں رہتے ہوئے، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ان محبتوں کے درمیان رہتے ہوئے، ان سب سے لطف اندوز ہوتے ہوئے، تمہارا عین مقصد حیات یہ ہو کہ تم اس زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرو گے. اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. اللہ کی طرف سے شہادت ہے تمہارے پاس، لیکن جو اس شہادت کو چھپائے گا اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا. گویا جو دین اسلام ہمارے پاس ہے، جو قرآن کی ہدایات ہمارے پاس ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے پاس موجود ہے اور محفوظ ہے، قابل عمل ہے، زندگیوں کو سنوارنے کے لیے ایک ہدایت ہے، اس سب کو ہم نے واضح نہ کیا لوگوں پر اور اپنی زندگیوں کا ایک نمونہ لوگوں کے سامنے نہ دکھایا، تو گویا ہم نے شہادت کو ادا کرنے میں کوتاہی ادا کی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالم ہوگا وہ جو ایسا نہ کرے گا. یہ قرآن شریف کی آیتیں ہیں جن پر ہم غور و فکر نہیں کرتے اور سرسری سے گزر جاتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے اندر وہ خوف، وہ فکر، وہ پریشانی، مقصد کو حاصل کرنے کی جستجو اور لگن ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی. اس چیز کو ہمیں محسوس کرنا ہوگا اور اسی کے لیے ہماری زندگی کی تقدو کرنی ہوگی.
لیکن اصل چیز یہ ہے کہ دعوت کی جب بات ہوتی ہے تو ہمارے پاس سب میں پہلے یہ مسئلہ سامنے ہوتا ہے کہ دعوت دین دینے کے لیے ان لوگوں کے درمیان میں جانا ہوگا جو اسلام کو قبول نہیں کیے ہیں، جو اسلام کو جانتے نہیں، اور ان کی زبان اور ہماری زبان مختلف ہے۔ زبان کے مسائل، رہن سہن کے مسائل، کس سے بات کریں، کیسے بات کریں، کہاں بات کریں، کب بات کریں، یہ ایسے مسائل ہوتے ہیں ہمارے جس کے لیے ہم الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں، اور اس الجھنوں کا شکار ہو کر ہم دعوت دین کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ دعوت دین کے کام میں سب میں پہلے ہمیں معلوم ہو، کوئی ہمیں ٹرین کرے، کوئی ہمیں زبان سکھائے، کوئی ہمیں طریقہ بتائے کہ غیر مسلموں کو کس کے پاس جانا ہے، کیا بات کرنی ہے، کیسے بات کرنی ہے، پروگرام کیسے کرنا ہے، ان کے سوالوں کے جوابات کیسے دینے ہیں۔ اور اگر ہمارے اڑوس پڑوس میں اگر کوئی نان مسلمس نہ ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے قریب میں یہ لوگ نہیں ہیں، ہم یہ کام نان مسلمس میں نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیز ہمارے لیے سوچنے کا موقع ہے کہ اللہ نے تو فرمایا کہ یہ شہادت تمہیں دینی ہے، تو ان عذرات لنگ سے ہمارے اللہ تعالیٰ کے پاس چھوٹ نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمیں یہ کام کو ادا کرنا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں راستہ چلنے سے پہلے، اور چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں پورا راستہ دکھا دے، جو صاف و شفاف راستہ ہو، اس میں آنے والی الجھنوں کا، اڑچنوں کا حل بتاتا چلا جائے، یہاں تک کہ دور ہمیں منزل نظر آئے جہاں اقامت دین ہو گیا ہو، تو جب ہم یہاں سے اپنا سفر شروع کریں گے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہماری ہے۔ انسان جب بھی کوئی چیز میں قدم رکھتا ہے تو جیسے جیسے اس میدان میں وہ کام کرتا چلا جاتا ہے، وہ کام اس کے اندر صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے، راستے کھولتا ہے، منزل تک پہنچانے کے ذرائع بھی اسے دیتا ہے۔ ابتدا میں آپ کو تمام مقام منزل تک پہنچنے کے راستے نہیں مل سکتے۔ دوسری چیز، دعوت کے پہلو میں ہم سے یہ بات ہم کبھی نہ بھولیں کہ یہ چیز ہمارے لیے لازماً قرار دی گئی ہے۔ آپ کے چوائس پر یہ چیز نہیں رکھی گئی ہے کہ زبان جانتے ہوں تو دعوت دیں، قریب میں نان مسلمس ہو تو دعوت دیں، آپ کے پاس وقت فارغ ہو تو دعوت دیں۔ ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے بحث نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے، جس کی آیت کی میں نے تلاوت کی، جس آیت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، اس نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، هو اجتباکم، تمہارا انتخاب ہو چکا ہے، تم سلیکٹ کر لیے گئے ہو۔ کس کام کے لیے سلیکٹ کیے گئے ہو تم؟ اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی گئی ہے، پیروی کرو اس دین کی جو تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ اللہ نے اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا، اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری پوزیشن بھی بتا دی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی بتا دی ہے۔ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ مسلم ہیں ہم، اللہ کے مطیع فرمان ہیں، اس نے جو نظام حیات ہمیں بتایا ہے اس سے ہٹ کر ہم کسی اور راستے پر قدم نہیں رکھ سکتے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ہی نہیں بلکہ ابتدا سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے جب جب میں نے کتاب ہدایت بھیجی، اس میں تمام انسانوں کو میں نے مسلم ہی قرار دیا۔ مطیع فرمان ہو تم میرے، اطاعت گزار ہو میرے حکم پر چلنے والے ہو۔ اور دوسری اہم چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ جن جن لوگوں کے ذریعے میں نے پیغام بھیجا میرے رسولوں کے، وہ گواہی دیں گے کہ تم تک پیغام کو پہنچا دیا۔ اور یاد رکھنا، جو پیغام رسولوں سے تمہیں ملا ہے اس پیغام کو انسانیت تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ تمہیں گواہی دینی ہوگی قیامت کے دن کہ یہ تمام انسانوں تک جو اس زمین میں رہتے بستے ہیں، ہم نے دعوت حق ادا کر دیا تھا، تیرے دین کو پہنچا دیا تھا، شہادت حق کی ذمہ داری ادا کر دی تھی۔ پھر کہاں موقع ہے ہمارے لیے بچ نکلنے کا؟ تو یہ شدید ذمہ داری کا احساس ہمارے اندر ہو، اور جب اس میدان میں ہم کام کے لیے نکلتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اسلام کے بارے میں لوگوں کے اندر بہت سی غلط فہمیاں ہیں، لیکن دنیا کے معاملات میں جب کوئی ہمارے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے، ہمارے گھر کے کسی فرد کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے، تو ہم بے چین ہوتے ہیں کہ ان کی غلط فہمی کو دور کریں تاکہ ان کے اور ہمارے تعلقات اچھے ہوں۔ ہم کسی کے دل میں ہمارے بارے میں غلط فہمی کو پالنے دینا نہیں چاہتے۔ تو اس بات کا ہمیں اندازہ ہو کہ اسلام جو ہمارا عزیز مذہب ہے،
جو ساری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے، اور خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلم گھرانے میں پیدا فرمایا۔ تو اسلام کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو ہم دور کرتے رہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ ہمارے معاملات، تعلقات اور ساری چیزیں اعتدال پر ہوں، اسلام کے بتائے طریقے پر ہوں، کہ لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر اسلام کے معترف ہوں، اسلام کے قائل ہوں، اس کی حقانیت کے، اس کی سچائی کے، اس کے اصولوں کے بہترین ہونے کے لوگ پوری طریقے سے اس کی تعریف پر، اس کی توصیف پر، اس کے حق ہونے پر لوگ اپنی زبانیں کھولیں۔ یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہمارا ایک عملی زندگی کا سانچہ ان کے سامنے نہ ہو، نمونہ ان کے سامنے نہ ہو۔ دوسری چیز، آپ اس دعوت کو لوگوں تک پہنچا نہیں دیں گے۔ دنیا کو آپ بتائیں گے کہ یہی وہ مذہب ہے جس کے ذریعے سے دنیا کو عدل ملے گا، انصاف ملے گا، حقوق ملے گا، انسانیت امن و سکون کی زندگی گزار سکے گی۔ یہ عظیم الشان کام آپ کو کرنا ہے۔ اس لیے آپ کو فارغ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ دعوت دین ایک ایسی ذمہ داری ہے۔ ہاں، دعوت دین کی ذمہ داری کا اصل محرک ہمارا رضا الہی اور فلاح آخرت ہے۔ اللہ کے دین کی دعوت صرف اسی لیے دیں گے کہ میرا مالک مجھ سے خوش ہو جائے، اور وہ عظیم الشان بیش بہا نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بنا رکھی ہیں وہ میرے حق میں ہو جائے۔ لیکن اس دنیا میں اس کا انتہائی نتیجہ کیا ہوگا؟ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دعوت دین کا انتہائی نتیجہ اقامت دین ہوگا، دین کا قیام عمل میں لانا ہوگا، زمین کے اس ایک خطے پر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اور یہی اس دنیا کا آخری منتج ہے۔ لیکن اخروی زندگی کی کامیابی ہمارے پیش نظر ہے۔ لیکن اس دعوت کے بارے میں ہماری جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں، وہ غلط فہمیاں لوگوں کو اس کام پر کرنے میں اپنے قدموں کو پیچھے ڈالنے یا سست کرنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ در حقیقت لوگ اگر قرآن کی آیتیں پڑھتے، اس ذمہ داری کا احساس کرتے، اور اپنے منصب و مقام کا انہیں احساس ہوتا، اور اس کے بارے میں دنیا میں جو فائدے ہوتے وہ اسے معلوم ہوتے، اور عقبہ کی کامیابیوں کا اندازہ ہوتا، اور نہ کرنے پر اللہ کے غضب کا اندازہ ہوتا، تو وہ کبھی ان غلط فہمیوں کو اپنے اندر نہ پالتا۔ یہی چیز کی کمی ہے کہ قرآن کو نہ سمجھنے کی کہ کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں دعوت کے بارے میں۔ سب میں پہلی یہ کہ لوگ یہ کہتے سمجھ میں نظر آتے ہیں ہمیں کہ دعوت نان مسلموں کو دینے سے پہلے اپنی اصلاح کر لو۔ مسلمانوں کے اندر کتنی خرابیاں ہیں، مسلمانوں کے اندر اخلاقی خرابیاں ہیں، معیشت کی خرابیاں ہیں، معاشرت کی خرابیاں ہیں، ان کے خاندان کا نظم بہتر نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ پہلے ہم اپنے مسلمانوں کو تو اللہ سے بندگی پر اور لوگوں کے ساتھ تعلقات کے لیے بہتر کریں گے، ہمارا مسلمانوں کا معاشرہ ایک بہترین مسلمانوں کا معاشرہ ہو جائے، یہ کام ہمارے لیے مقدم ہے۔ اور کچھ لوگ آپ کو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ دعوت دین ہندوستان کے ماحول میں یہ تو 86% مسلمانوں نان مسلم سے اونلی 14% مسلم کی ڈائریکٹ دشمنی مول لینا ہے، ہم مائنارٹی ہیں یہاں، یہ دعوت دین دے کر ہم ان سے دشمنی مول لیں گے، اور جب ان سے دشمنی مول لیں گے تو 86% کے مقابلے میں ہم کہاں ٹھہر سکیں گے؟ یہاں تو مصلحت پسندی، حکمت کے ساتھ کام کر کے جتنا دین پر کام کر سکتے ہیں اتنا ہی کافی ہے، پوچھ نہیں ہوگی ہماری۔ تو یہ غلط فہمی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ بھی پائی جاتی ہے کہ دعوت دینے لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کردار ہونا چاہیے ہمارے اندر، مسلمانوں کا کردار ہو، اچھے مسلمان، دین پر چلنے والے مسلمان، تمام اسلام پر عمل کرنے والے مسلمانوں کی ایک بستی ہو، تو اس بستی کو دیکھ کر لوگ خود بخود اسلام کی طرف آئیں گے۔ اور ایک اور چیز بھی کہتے ہیں لوگ کہ دعوت دین دینے کا فائدہ کیا ہے؟ کتنے سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، دادا اسی کام میں لگا رہا یہاں تک کہ دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد باپ اسی کام میں لگا رہا یہاں تک کہ دنیا سے چلا گیا، اور یہ حضرت بھی اپنی زندگی کے آخری پڑاؤ تک یہی کام کرتے نظر آتے ہیں۔ کیا کر لیا ان لوگوں نے؟ کون سا لوگوں کے اندر انقلاب لایا؟ کون سی بستی میں اسلام کو پھیلانے کا موقع ملا؟ یہ فائدے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ جسے ہدایت دے گا اسے ہدایت دے گا، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں اسی لیے پیدا ہوتی ہیں کہ اصل مقصد سے وہ واقف نہیں ہے، کام کرنے کا طریقہ کیا ہے، مقصد زندگی کیا ہے، اللہ نے کیا حکم دیا، ان چیزوں کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے
یہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور انسان اس کے بارے میں پیچھے ہٹتے چلا جاتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی اس میں یہی ہے، ما سلککم فی سقر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم میں کیسے آ گئے تم. جب لوگ پوچھتے ہیں وہ لوگوں سے جو دوزخ ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین لم نک نطعم المسکین. ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، مسکین کو کھانا کھلانے والوں میں سے نہیں تھے. انسان کی زندگی کے 2 اہم ترین مقاصد کی طرف یہاں بتایا گیا. انسان کی پوزیشن مسلمان کی یہ ہے کہ وہ اس زمین پر رہ کر ایک طرف تو اللہ کی بندگی کا حق ادا کرتا ہے کہ اس پروردگار کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزرتا ہے، اس کے سامنے جھک جاتا ہے، بچ جاتا ہے، عاجز بندے کی طرح اس کے سامنے رہتا ہے. اور دوسری طرف اللہ کے وہ بندے جو اس زمین پر موجود ہیں ان بندوں کی خدمت کرتا ہے. ان کی خدمت کا سب میں بڑا طریقہ یہ ہے کہ انہیں اخروی نجات کا راستہ انہیں دکھائے. یہاں تو یہ فرمایا گیا کہ وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، دنیا کی ایک چھوٹی سی ضرورت وہ پورا نہیں کرتے، تو آخرت کی نجات کی ان کی کیا فکر کریں گے ہم. یہی وہ چیز ہے یہ آیت جو ہمیں ڈراتی ہے. ما سلککم فی سقر. جہنم میں جب ان سے سوال کیا جائے گا کہ ارے تم تو دنیا میں دین کی تعلیم دینے والے، عمل کرنے والے، لوگوں کو بتانے والے، آخر کیسے آ گئے جہنم میں؟ کیسے کہیں گے کہ نماز، ہمارا تعلق نہیں تھا خدا سے، ہمارا تعلق نہیں تھا بندوں کو وہ اصل ذمہ داری جو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو دوزخ سے نجات دلانے کا، دنیا میں ان کی مصیبتوں میں کام آنے کا، ہمارے لوگوں کے سامنے ہمدرد ہونے، ان کے ساتھ مخلص ہونے، ان کے اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنے خیر کا معاملہ کرنے، ان کے ساتھ محبت کرنے، انصاف کرنے، مساوات کرنے، ہمدردی کرنے، ان کے ساتھ حقوق ادا کرنے کا معاملہ ہم نے نہیں کیا ان کے ساتھ. اسی لیے جہنم کی آگ ہمارا مقدر بنی. قرآن مجید کی ایک ایک آیت ہمیں احساس دلاتی ہے کہ انسان کی زندگی صرف بندگی کے لیے ہی نہیں بلکہ بندوں کے حقوق کے لیے، خلق خدا کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی. اور عظیم ترین خدمت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دوزخ کی آگ سے بچائیں. دعوت دین اسی لیے کرنا ہے کہ لوگوں کو دوزخ کی آگ سے بچانا ہے. آپ کا یہ فرض منصبی قرار دیا گیا ہے. اس کے بغیر آپ مسلم ہو سکتے ہیں نہ مومن ہو سکتے ہیں، نہ آخرت میں نجات پا سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی زندگی میں جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو آپ کے لیے آپ نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ کچھ لوگ جو ایمان لائیں ان کا میں کردار بناؤں گا، ان کا کیریکٹر بہتر ہو، ان کی زندگیاں بہتر ہوں تو ان کے نمونے کو مکے کے سرداروں کے سامنے پیش کروں گا کہ وہ خود بخود دیکھ کر ایمان لائیں. نہیں، آپ نے دونوں کو ساتھ ساتھ دین کی دعوت دی. 13 سال تک آپ مصیبتیں برداشت کرتے رہے اور پھر جب آپ کو یہاں تک کہ نکال کر مکے سے مدینے کو آپ کو جانا پڑا ہجرت کر کے، تو وہاں آپ کو اسلامی ریاست میسر آ گئی، مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کے ساتھ تھی، آپ اسلام پر چلنے والوں کا ایک گروپ لے کر آپ نے اسلامی نظام حکومت قائم کرنے کی کوشش کی. اسلامی نظام حکومت بھی قائم ہو گیا، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا. آپ فاتح عرب کہلائے. قدم قدم پر جب آپ نے لوگوں کو جو ایمان لاتے تھے ان کی تربیت کرتے تھے، ان کا تزکیہ کرتے تھے، ان کو تعلیم دیتے تھے اور ساتھ ساتھ ان سے دعوت دین کے کام بھی لیتے تھے. مکے کو ہجرت کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو بھیجا تھا اور اوس اور خزرج کے 2 بڑے سرداروں کو آپ نے ایمان کی طرف بلایا. اسید بن حضیر، اسد بن زرارہ، یہ وہ لوگ تھے جو سردار تھے. مصعب بن عمیر نے انہیں اسلام کی دعوت دی تھی. ابتدائی مراحل میں تھا، لیکن جو ہی ایمان لائے ان کی تعلیم بھی، تزکیہ بھی، ان کی تربیت بھی اور دعوت دین بھی. ابو ذر ایمان لائے تو ابو ذر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے قبیلہ غفار میں جاؤ اور لوگوں کو دین کی تعلیم دے. اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں سلمان فارسی نے فارس میں، اور پھر اس کے بعد طفیل بن عمرو دوسی نے قبیلہ دوس میں دعوت دی. اور ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے لوگ ایمان لاتے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم بھی دی، تزکیہ بھی کیا، تربیت بھی کی اور دعوت دین کے لیے بھی بھیجا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر دعوت دینے کے علاوہ مکہ فتح ہو گیا، عرب کے فاتح کہلائے، پورا اسلامی نظام آپ نے قائم کیا. لیکن آپ کا یہ انتہائی مقصد نہیں تھا کہ ایک جگہ پر حکومت قائم ہو جائے
اقامت دین ہو جائے زمین کے ایک خطے پر، اور یہ کام دعوت دین کا ختم ہو جائے گا۔ ختم نہیں ہوا، آپ نے اس کے بعد بھی دعوت کے کام کو جاری رکھا، عرب سے باہر کے ملکوں میں اور ان خطوں میں اسلام کی دعوت پہنچائی، صحابہ کرام کو بھیجا، بڑے بڑے سلاطین اور بادشاہوں کو بھیجا آپ نے۔ آپ عکاس کے میلے میں دعوت دیتے تھے، آپ کوہ صفا کی چوٹی سے کھڑے ہو کر آپ نے دعوت دی، آپ نے اپنے گھر پر لوگوں کو بلا کر دعوت دی، آپ نے قریش کے سرداروں کے مجمع میں جا کر دعوت دی، آپ نے تنہا تنہا بھی دعوت دی، گروپس کو بھی دعوت دی۔ دعوت کے ہر طریقے کو ہمیں اپنانا ہوگا، اور ان طریقوں کے ذریعے سے لوگوں کو دین کی حقیقت بتانی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کا عملی نمونہ، تربیت، تزکیہ، یہ ساری چیزیں مسلسل ہوتی رہنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سیاسی تحریک نہیں چلائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اصلاحی مہم نہیں چھیڑی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سماجی انجمن نہیں بنائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعلیمی ادارہ قائم نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نعرہ بلند کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایمان لاؤ ایک اللہ پر، اور لوگوں کو بلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، جنت کی طرف، بیش بہا نعمتوں کی طرف، تمہیں اس کی طرف آنا ہوگا۔ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ یہ ایک آیت ہمیں احساس دلاتی ہے کہ اللہ بلاتا ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، لیکن اللہ کتنا مہربان ہے کہ وہ ہمیں کہتا ہے کہ یہ سلامتی کی جگہ تمہارے لیے ہے، آ جاؤ اس کے اندر، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، یدعو، بلاتا ہوں تمہیں، دعوت دیتا ہوں تمہیں، یہ گھر تمہارے لیے ہے، یہ نعمتیں تمہارے لیے ہیں، یہ عظیم الشان کامیابیاں حاصل کرنے والوں کے لیے انعامات کے خزانے میں نے رکھے ہیں، بس یہ فارضی اور فانی دنیا میں تمہیں کچھ کام کرنے ہوں گے۔ اس دنیا کی زندگی میں جہاں تم رہتے ہیں جدید نظریات رکھنے والے بھی ملیں گے، تمہیں فرسودہ خیالات رکھنے والے بھی تمہیں ملیں گے، کچھ ایسے لوگ بھی ملیں گے تمہیں جو رسوم و روایات کو پکڑے ہوئے ہیں اور اسے چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ایسے لوگ بھی اس دنیا میں ہیں جو تقلید جامد کے قائل ہیں، مختلف قسم کے خیالات اور نظریات کے بیچ میں، مختلف قسم کے مذاہب کے درمیان، مختلف مزاجوں کے لوگوں کے درمیان تمہیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ان تمام مذاہب، خیالات، نظریات اور افکار کے درمیان جن کی کوئی چیز بھی پائیدار نہیں، جن کے پاس مکمل اصول نہیں، صرف ایک اللہ کے بتائے ہوئے دین اسلام میں ان ساری چیزوں کا حل۔ آپ کی اپنی زندگی اس کا نمونہ ہو، اور دن رات آپ اس کے لیے پریشان ہوں کہ آج دعوت کا کام میں نے کیا کیا، آج کسے میں نے دین کی دعوت پہنچائی، آج میں نے اپنے طرز عمل میں کون سی اصلاح کی، وہ کون سی خوبی میں نے پیدا کی کہ میرے کردار کی یہ خوشبو اور میری یہ روشنی عمل کی لوگوں کو میری طرف راغب کرے، جس سے لوگ اسلام کی طرف کشش محسوس کریں۔ یہ فکر ہماری ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر ہم وہ حق ادا نہیں کر سکیں گے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی ولو کان آیہ۔ اور یہ آیت بھی ہمیں احساس دلاتی ہے کہ اس میں کہا نہیں گیا کہ علم حاصل کرو اور تبلیغ کرو، کہا گیا کہ ایک آیت معلوم ہے اسے پھیلاؤ۔ پہلے انسان جب پھیلاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میں کہاں اس پر قائم ہوں۔ یہ پھیلانا ہی ہماری تربیت کرتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے خول میں بند ہو کر آپ تربیت حاصل کر کے باہر نکلیں۔ آپ لوگوں کو بولیں گے تو خود آپ کی تربیت ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی۔ ہاں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی وہ وارننگز بھی ہمیں یاد رکھنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں ہم سے فرمایا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم پھر جاؤ گے، اس طریقے پر قائم نہیں رہو گے، اللہ کے اس دین پر عمل پیرا نہیں ہوگے، تو یاد رکھنا تمہاری جگہ کوئی اور قوم کو میں کھڑا کروں گا۔ یہ کتنی ذلت کی بات ہوگی، یہ کتنی پستی کی بات ہوگی کہ اس میں ہم سے کہا گیا کہ تم کام نہیں کرو گے تو میں تو کھڑا کروں گا، اور ان لوگوں کو جو تم سے اچھے ہوں گے اور اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو میری عزیز بہنوں، ہمیں یاد رکھنا ہوگا یہ چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین کی دعوت ہم سے پہلے انبیاء کرام کو دی تھی، انبیاء کرام بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے امتوں کو دی تھی، انہوں نے یہ کام انجام نہیں دیا لوگوں کو دین کی دعوت کا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلت دی، مسکنت دی، اور اللہ کے غضب میں گرفتار ہوئے۔ یہ انجام ہوگا نہ کرنے کے نتیجے میں۔
پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم دعوت دیتے ہو دین کی، لوگوں کو بتاتے ہو اچھی باتیں، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ آیت احساس دلاتی ہے کہ جب ہم دین کی دعوت دیں گے تو ہماری تربیت ہوگی. کبھی آپ اس چیز کو محسوس نہ کریں کہ تربیت ایک الگ چیز ہے، دعوت دین ایک الگ چیز ہے. تزکیہ ہماری ذات کا ہوگا اور دعوت دین لوگوں کو بولنے کے لیے ہم ایک عالم، ایک مربی، دین اسلام کے نمائندے کی حیثیت سے نہیں. تربیت کا وہ میدان ہے دعوت، وہاں جائیں گے تو آپ لوگوں کو دعوت دینے کے ساتھ ساتھ خود اپنی تربیت بھی آپ کی وہیں ہوگی میدان میں. اور یہی چیز ہے کہ تم دعوت دیتے ہوئے اپنے کو بھول نہ جانا، یہ تربیت کرتا ہے ہماری. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ اس زمین پر دعوت دین آپ کا مقصد ہوگا، لیکن اقامت دین ہوگا آپ سے کہ نہیں ہوگا اس کی فکر نہ کیجیے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب آپ کے سامنے سوال جواب ہوگا تو آپ سے کبھی یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے حکومت الہیہ کا قیام کیا کہ نہیں، تم نے اقامت دین کا کام مکمل کیا کہ نہیں، اسلامی ریاست کا وجود تم نے عمل میں لایا کہ نہیں، اسلامی نظام زندگی کو پھیلایا کہ نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ صرف یہ پوچھے گا ہم سے اور آپ سے کہ پیغام حق کو کہاں تک پہنچایا. بس یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. اللہ تعالیٰ پوچھے گا ضرور، لوگوں سے بھی باس پرس کریں گے اللہ تعالیٰ، اور رسولوں سے بھی پوچھے گا کہ کون کس نے اپنا حق ادا کیا. رسولوں نے اپنا حق ادا کیا. بہت سے رسولوں نے اقامت دین کا کام انجام نہیں دیا، حکومتیں قائم نہیں کی، لیکن پیغام و حق پہنچانے کی ذمہ داری مکمل کر دی. تو ہمارے لیے کہیں یہ ذمہ داری نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ ہمیں دے سکتا ہے اقامت دین کے نتیجے میں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے خطے پر حکومت قائم کرنے کا موقع مل گیا. ہم بھی اس کام کے لیے اپنی زندگیوں کو لگا سکتے ہیں. ہاں عزیز بہنوں، تربیت اور یہ دعوت کا کام، ان چیزوں کی طرف ہمیں اہمیت سے غور کرنا ہوگا، زندگی کو اس کو سمجھنا ہوگا، اور اسی مقصد کے خاطر اپنی زندگیوں کو لگانا ہوگا. ہماری زندگی ایک عام فرد کی زندگی کی طرح نہ ہو. میں اور آپ ایک عظیم الشان ذمہ داری پر قائم ہیں. ہماری زندگی میں ہلچل ہو، حرکت ہو، ہر دم مسلسل بے چینی کی کیفیت ہمارے اندر ہو، سکون ہمارے اندر نہ ہو. ہم ہماری زندگی میں ہر طرح اضطراب کی کیفیت محسوس کریں کہ یہ دنیا تو مسافری کی جگہ ہے، یہاں کون آرام سے بیٹھ سکتا ہے. یہاں تو منزل پہ پہنچ جانے کی جستجو ہونی چاہیے. ہمیں منزل تک پہنچنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں بس اسی کی فکر کیجیے. انسان کی زندگی میں مقصد ہوتا ہے، صحیح مقصد اس کے سامنے ہونا چاہیے. با مقصد زندگی گزارا تو وہی انسان ہے. کوئی انسان اگر بے مقصد زندگی گزارتا ہے، آئے ہے دنیا میں، کھائے پیے، بچے، گھر، کام، اور چلے گئے دنیا سے، یہ تو بے مقصد زندگی ہے. بے مقصد زندگی تو ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کے اندر انسانیت کا بھی شعور نہیں، وہ جانتے نہیں کہ وہ انسان ہے. بے مقصد زندگی تو انسانوں کا شعار نہیں ہوتا. ہاں مسلمانوں کے لیے خاص بات یہ ہے کہ وہ صحیح مقصد، با مقصد ہی نہیں بلکہ صحیح مقصد کی زندگی گزارتا ہے. اس کا مقصد اللہ نے متعین فرما دیا ہے. اس چیز کی طرف ہمیں خیال رکھنا ہوگا. تو ہماری زندگیوں کو متحرک رکھیے، ہماری زندگیوں میں موجوں کی سی روانی ہو، ہماری زندگیوں میں پہاڑوں کی سی مضبوطی ہو. ہم بکھرتی خوشبو کی مانند بن جائیں لوگوں کے درمیان. ہم ہوا کی طرح تمام لوگوں کے درمیان موجود رہیں. ہمارے اندر وہ صفات پیدا ہو جائیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں تو دیکھتے رہ جائیں. ہمارے ہر عمل سے لوگ انسپائر ہوں، ہماری ہر بات سے لوگ اثر قبول کریں. ایک دنیا ہمیں دیکھے تو سمجھے کہ یہ ہے، یہ مذہب ہے، یہ طریقہ حیات ہے، یہ نظام حیات ہے جو ان لوگوں نے اختیار کیا. اس میں مسائل کا حل ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ملی مسائل ہیں، ملکی مسائل ہیں، ان تمام مسائل کو حل کرنا ہے ہمیں. یہ تمام مسائل حل کر لیں گے، اپنے آپ کو شفاف کر لیں گے تو تب دعوت دین کو دیں گے. اتنے مسائل میں گھرے رہنے کے بعد کہاں دیں گے؟ یاد رکھیے، دعوت دین کا کام کیے بغیر آپ کے ملی مسائل حل ہو سکیں گے، نہ ملکی مسائل حل ہو سکیں گے. دعوت دین کا کام کریں گے،
لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچائیں گے تو لوگ اسلام کو جانیں گے، حقانیت کو جانیں گے، تب آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ اس بارے میں بڑی لمبی بات کی جا سکتی ہے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ ہمیں اس بات کا احساس کرنا ہوگا کہ انسانوں کے، مسلمانوں کے آج جو بھی مسائل کا ہم ذکر کرتے ہیں، اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اسلام کے سانچے میں ڈھالتے ہوئے، کردار کی خوشبو کے ساتھ لوگوں کے درمیان جائیں اور اسلام کی حقانیت کو واضح کریں۔ سب میں پہلے انسانوں کا دل جیتنے کے لیے ان تمام کو ان کے مساوات، حقوق، محبت اور انصاف کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں تو ایک دنیا ہماری منتظر ہے۔ عزیزو، اس ملک کی آبادی دین حق سے محروم ہے۔ وہ دین حق سے متنفر نہیں ہیں، لیکن ہم نے انہیں کچھ دور رکھا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے اس دین کی دعوت ان تک پہنچائیں تاکہ وہ عظیم الشان ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہے اس کو ادا کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔